اگر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آئے گا، بڑا ہوگا، کھائے گا، پیے گا، بھوک لگے گی کھا لے گا، پیاس لگے گی پی لے گا، نیند آئے گی سو لے گا، شہوت آئے گی مجامعت کر لے گا، نسل کشی کرے گا، معاش کے لیے ادھر ادھر رزق تلاش کرے گا، اور اس کے بعد بیمار ہوگا، لاغر ہوگا، اور ایک دن دنیا سے چلا جائے گا. آپ فرماتے ہیں غور کرو تم میں اور حیوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ پھر تم اپنے آپ کو کس طریقے سے ممتاز کر سکتے ہو کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو میرا مقصد تخلیق ان پرندوں اور دیگر مخلوقات سے الگ ہونا چاہیے. وہ کیا ہے تمہارا مقصد تخلیق؟ اس مقصد تخلیق کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور یہاں عبادت کی تشریح کرتے ہوئے مختلف محدثین اور مفسرین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، خاص کر امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. تو انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی بیان کیا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان بیان کی.